بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ میں نے یہاں لکھا ہے۔ پہلا نمبر ہے مرشد کیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مرشد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ مرشد لفظ رشد سے نکلا ہے، رشد و ہدایت۔ رشد کی معنی ہے راستہ، طریقہ، اور راشد کی معنی ہے صحیح طریقہ بتانے والا، اور مرشد بھی اسی طریقے سے جو صحیح راستہ بتائے اس کو مرشد کہتے ہیں۔ اور راستہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ کہیں جانا چاہتے ہیں تو جو ان کا ٹارگٹ ہے، جس طریقے پر چل کر وہ اپنا کوئی مقصد حاصل کریں، اس کو راستہ کہا جاتا ہے۔ تو مرشد کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کو بہت شوق تھا کہ میرا جو اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، وہ CSS آفیسر بنے۔ تو اس نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ CSS آفیسر کیسے بنے گا؟ تو اس کو بتایا کہ پہلے تو پرائمری پڑھے، پھر میٹرک پاس کرے، پھر فرسٹ ایئر انٹر، اس کے بعد BA BSc، اس کے بعد CSS کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ اگر دے تو CSS افسر بن سکتا ہے۔ تو اس نے اسی طریقے کو اپنایا اور بیٹے کو جو ہے اسکول میں داخل کروایا، پھر ہائی اسکول، پھر کالج، پھر BA BSc کروائی۔ اس کے بعد اس کو لے کر گیا ایک آدمی کے پاس جو ریٹائرڈ ٹیچر تھا، اور وہ CSS کی تیاری کرواتا تھا۔ اس کے پاس لے کر گیا اور اس سے کہا کہ جناب، میں ایک غریب آدمی ہوں، لیکن یہ میرا بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، یہ بہت فرما بردار اور ذہین بچہ ہے۔ میں نے اس کو ٹیوشنیں پڑھوائی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے، اس کو بھی بڑا شوق ہے CSS آفیسر بننے کا۔ تو اس ریٹائرڈ ٹیچر نے، جو CSS کی تیاری کرواتا تھا، ہم اس کا نام ٹیچر رکھتے ہیں، تو اس ٹیچر نے کہا کہ بالکل، میں اسی لیے تو یہاں بیٹھا ہوں کہ میں CSS کی تیاری کراؤں، لیکن شرط ہے کہ اس کو میں گائیڈ بھی کروں گا، اس کو پڑھاؤں گا بھی، اس کو فل طریقے سے تیاری کرواؤں گا، اور ایک تو آپ مجھے فیس بھی دیں گے، اور دوسرے اس کو کہیں کہ یہ محنت بھی کرے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جناب، محنت کیوں نہیں کرے گا؟ محنت کے بغیر تو نہیں بن سکتا، اور دوسری یہ کہ میں آپ جتنی فیس مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ فیس دوں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پہلے اسٹیپ پر ٹیچر نے ان کو کہا کہ بھائی، یہ ساری لسٹ ہے کتابوں کی، اس میں ڈکشنریاں بھی تھی، انگلش کی بکس بھی تھی، اور اسلامیہ جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کی کتابیں بھی تھی، اور آپشنل سبجیکٹس جو اس نے طے کیے تھے، اور اس کی بھی لسٹ تھی۔ تو یہ ساری لسٹ اس کو دی کہ بھائی، یہ کتابیں آپ ارینج کریں، کتابیں لے کر آئیں، اور پھر پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ تو اس وقت اس آدمی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ یہ میرا ٹیچر ہے، میرا سر ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ تمہارا ٹیچر اور سر نہیں، یہ تمہارا مرشد ہے۔ تو اس بیٹے عبداللہ نے کہا کہ ابو جی، یہ ہمارا مرشد کیسے ہے؟ مرشد تو ہمارا وہ فلاں پیر ہے جس کے پاس ہم جاتے رہتے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا نہیں، وہ میرا مرشد ہے، تمہارا مرشد یہ ہے۔ اچھا، مرشد دو وجہ سے اس نے کہا تھا۔ ایک تو یہ کہ اس بیٹے کو یہ باور کروانا تھا کہ آپ کو اس کی بات اسی طرح ماننی ہے جس طرح مرشد کی مانتے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ بھائی، مرشد کا مقصد جو ہے وہ راستہ بتانے والا۔ بھائی، یہ تمہیں راستہ بتائے گا، اور تم اگر کہیں پہنچنا چاہتے ہو منزل پر، تو جو راستہ بتا رہا ہے تمہیں اخلاص سے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے تمہیں۔ تو دو وجہ سے اس کو مرشد کہا۔ تو اس لڑکے عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے،
یہ میرا مرشد ہے۔ اب اس نے کتابیں بھی خریدی اور پڑھائی بھی شروع کی، محنت بھی کی۔ جب بھی اس کے پاس جاتا، دوست پوچھتے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا مرشد کے پاس۔ اور واپس آتا، پوچھتے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتا بھائی مرشد کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو وہ مرشد مشہور ہو گیا کہ بھائی یہ مرشد کے پاس جاتا ہے۔ بہرحال ایک دن سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد وہ اپنی محنت سے اس ٹیچر کی شفقت اور گائیڈنس سے وہ CSS آفیسر بن گیا۔ اس کے پاس گاڑی آ گئی، اس کے پاس گارڈ بھی آ گیا، اور وہ بڑا آفیسر بن کر اپنے شہر میں اپنے وہ جو محلہ تھا اس کا وہاں پر آیا، تو سارے لوگ اس کو دیکھنے لگے کہ دیکھو غریب کا بچہ کیسا آفیسر بن گیا۔ تو وہاں ایک زمیندار بھی رہتا تھا، اس نے کہا کہ بھائی غریب کا بچہ بن سکتا ہے تو بھائی میرا بیٹا بھی آفیسر بن سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کر گیا اسی مرشد، اسی ٹیچر کے پاس، کہا کہ مرشد سائیں السلام علیکم۔ تو اس ٹیچر نے کہا وعلیکم السلام، جی آپ کیسے آئے؟ تو اس زمیندار نے کہا کہ بھائی میرا بیٹا بھی آفیسر بننا چاہتا ہے، CSS آفیسر، اور آپ نے عبداللہ کو آفیسر بنا دیا، اس لیے اس کو بھی دعا کرو یہ بھی بن جائے۔ تو اس ٹیچر نے کہا کہ بھائی میں تو اسی لیے ہوں، آپ کے بیٹے نے BA کیا ہے؟ کہا کہ ہاں BA تو میں نے اس کو کروائی ہے، اور اسی عبداللہ کے ساتھ ہی پڑھا تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ کتابوں کی لسٹ ہے، تقریباً 40 کتابیں ہیں، اس میں کمپلسری بھی ہیں، آپشنل بھی ہیں، 2-4 ڈکشنریاں بھی ہیں، یہ آپ لے آئیں، اس کو پڑھیں اور مجھے فیس دے دیں، یہ کل ہی سے شروع کریں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی فیس تو میں آپ کو دوں گا، آپ کو ڈبل فیس دوں گا، لیکن یہ کتابیں وغیرہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کتابیں یہ کیسے پڑھے گا؟ کہا کہ بھائی کتابیں تو پڑھنی ہوگی بھائی۔ تو اس زمیندار نے کہا کہ بھائی آپ تو مرشد ہیں، آپ تو اس کو دعا دیں۔ تو اس نے کہا بھائی میں مرشد کیسے ہوں؟ کس نے کہا کہ میں مرشد ہوں؟ بھائی وہ عبداللہ کہتا تھا کہ یہ میرا مرشد ہے۔ بھائی وہ مرشد کہہ رہا تھا کہ مجھے راستہ بتانے والا ہے، اور میں راستہ تو بتا رہا ہوں، تو جب تک یہ کتابیں نہیں پڑھے گا تب تک اس کا کام نہیں ہوگا۔ تو وہ لڑ پڑا زمیندار، کہا کہ بھائی مرشد تم کیسے مرشد ہو، تم دعا نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا بھائی میں دعا والا مرشد نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی غلط بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی اس مرشد کو چھوڑو، آؤ میں تمہیں کسی اور مرشد کے پاس لے کے جاتا ہوں جس کی دعا سے تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ کسی اور کے پاس لے گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی تم فکر نہیں کرو، میں دعا کرتا رہوں گا، تم مجھے فیس پہنچاتے رہنا، بس یہ CSS کلیئر کر دے گا اور یہ ایک دن بڑا آفیسر بنے گا۔ تو میرے دوستو، ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور دین دے کر بھیجا ہے، اور دین کے راستے پر جو ہمیں چلاتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ہمارے مرشد ہوئے۔ اچھا، دوسرا جو ہے مرشد کی ضرورت کیوں ہے، اس پر بھی تھوڑا سا مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں دنیا کا دستور ہے کہ کوئی بھی آپ کام کریں گے تو آپ کو استاد کی ضرورت ہوگی جس کو آپ مرشد کہہ لیں۔ فرض کریں ایک نان بھائی اس گرمی کے زمانے میں ایک نان پکانے والا تنور پر بیٹھا اتنی گرمی میں نان پکا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے کر رہا ہوگا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اگر آپ اس نان بھائی کو اپنا مرشد بنا لیں یا دوسرے لفظوں میں استاد بنا لیں تو آپ کو بھی اس
تنور پر بیٹھنا آسان ہو جائے گا۔ صرف اس کو استاد بنا لینا اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو تنور پر بیٹھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ڈرائیور ہیں، وہ کیسے خطروں سے کھیلتے ہیں، اس کی زندگی ہمیشہ رسک پر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ڈرائیور بننا چاہتے ہیں تو ان کو مرشد یا ان کو استاد بنانا پڑے گا، پھر آپ کے لیے بھی آسان ہوگا۔ بالکل ایسے ہی دین کو اللہ تعالیٰ نے مشکل نہیں بنایا، لیکن دیکھنے میں یہ مشکل لگتا ہے، دیکھنے میں مشکل لگتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز کے لیے ہے کہ وہ نماز دشوار ضرور ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر دشوار نہیں، تو نماز کے لیے فرمایا دشوار ہے۔ اس طرح ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ پر رکھنا، مشکل وقت ہے۔ لیکن اس وقت بھی اور ہر وقت میں بھی جب آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے جو خود دیندار ہو اور اللہ کے راستے پر چلتا ہو، تو آپ کے لیے وہ آسان ہو جائے گا، اسی کو ہم مرشد کہتے ہیں۔ اور مرشد ضروری نہیں کہ آپ ایک آدمی کو ہی مرشد بنا لیں، نہیں، وہ پوری جماعت بھی ہو سکتی ہے، جیسے آج کل الحمدللہ علماء کی پوری جماعت ہے، وہ سارے ہمارے مرشد ہیں، ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔